بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں بہت نازک دل لڑکی ہوں، ڈرتی تھی زمانے سے، لوگوں سے، خاص کر اس لمحے سے جب میں کسی کے ہم سفر بن جاؤں۔ وہ کیسا ہوگا اگر وہ گالی دینے والا ہو، وہ روکھی مزاج کا ہوا تو، ہمارے سوچ نہ مل سکے تو۔ میں بہت ڈرتی تھی۔ یہ خوف مجھے خواب نہ دیکھنے دیتا تھا۔ میرے امی ابو بھی نہیں ہیں، چاچو لوگوں نے مجھے پالا، میں نے امی ابو کو دیکھا بھی نہیں ہوا۔ دادی نے بتایا تھا، میں ابھی 1 سال کی تھی، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ میں کسی معجزے سے بچ گئی۔ چاچو چاچی سب نے مجھے بہت پیار دیا، کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میرے چاچو کی بیٹی، میری آپی، ان کی شادی 2 سال رہی پھر طلاق ہو گئی۔ اس طلاق کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا، کیونکہ آپی کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا تھا، جبکہ میں پردہ کرتی تھی ان سے۔ میں الحمدللہ حافظہ ہوں۔ اسکول کی تعلیم تو نہیں میرے پاس، دین کی تعلیم ضرور ہے۔ میں باپردہ لڑکی ہوں، لیکن آپی بھی مجھ پہ شک کرتی تھی۔ پھر ان میں جھگڑا رہنے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آتی، مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی۔ میں چپ ہو جاتی، کیونکہ چاچی بھی اپنی بیٹی کی طرفداری کرتی تھی۔ میں کس سے کہتی، میں بے حیا لڑکی نہیں ہوں، لیکن مجھے غلط کہا جاتا۔ میں چپ ہو جاتی، پھر اللہ کے سامنے بہت روتی۔ میرا اللہ پاک کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا نا۔ ہاں، چاچو میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپی نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا، ان میں طلاق ہو گئی۔ بس پھر میری زندگی جہنم ہو گئی۔ مجھے اتنا ذلیل کرنے لگے، بات بات پہ میری کردار کشی کرنے لگے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے عذاب ہونے لگا۔ میں صفائیاں دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ آپی نے ایک بار ابلتا ہوا پانی جان بوجھ کر مجھ پہ گرا دیا۔ کہنے لگی ہاتھ سے دیچکی چھوٹ گئی۔ رات جب چاچو آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کس سے کہتی بھلا اپنی درد؟ دادی بھی اللہ پاک کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بیٹی سے نوکرانی بن گئی۔ چاچی جان مجھے کہتی تھی تو منحوس ہے، مجھے بد دعائیں دیا کرتی تھی۔ مجھے امی ابو کی یاد آنے لگے۔ کاش میری امی ہوتی، میں ان کو سب کچھ بتاتی، بابا سے کہتی مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے۔ چاچو نے جب مجھے دیکھا، مجھ پہ محشر ڈھایا جا رہا تھا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ چاچی کہتی تھی کسی طلاق والے کے ساتھ شادی کرا دو اس کی، ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ میں چاہتی تھی خودکشی کر لوں، لیکن سجدے میں اللہ پاک سے بھی مدد مانگا کرتی تھی۔ پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے رشتہ لے کر آئی۔ کہنے لگی لڑکا غریب ہے، ماں ہے بس، کوئی بہن بھائی نہیں اس کا، اسے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ چاچو نے پہلے انکار کر دیا کہ غلط لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن چاچی چاہتی تھی کہ میری زندگی اذیت میں گزرے۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے رشتہ طے پایا۔ میں بہت پریشان تھی، ڈر رہی تھی اپنے انجام سے، کیونکہ میری شادی نہیں کی جا رہی تھی، مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا، ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا بہت غریب ہے، لیکن جب بارات آئی تو سب بڑے بڑے مہنگے کارے تھے، جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو۔ سارا گاؤں حیران تھا، چاچو چاچی آپی سب پریشان ہو گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ نکاح ہوا، میں رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی تھی، جاتی ہوئی آپی کے پاؤں کو چھوا تھا، چاچی سے بھی معافی مانگی۔ امی بابا کاش ہوتے، بیٹی کو رخصت کرتے۔ جب میں سسرال پہنچی، ایک عالیشان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا۔ نبیل نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نبیل مجھ سے کہیں بہت زیادہ پیارا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئے، میں ڈر رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ نبیل میرے پاس بیٹھا تھا، میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا،
میں جانتی ہوں بہت سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، سب کے جواب مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ چلے پہلے شکرانے کی نوافل ادا کر لیں۔ وضو کیا، نوافل ادا کی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مجھے بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیسے کہتی مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے سے میرا شوگر لیول کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ نبیل مسکرانے لگے، میرے سر پر آستہ سے تپڑ لگایا، پیار سے کہنے لگے چلے آئے، مجھے کچن میں لے گئے، فریج سے آئس کریم نکالے، میری طرف بڑھائے، پھر خود اوون میں چاول گرم کرنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ نبیل نے میرے آنسو صاف کی، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، امارا یہ آنسو کیسے بلا؟ میں چپ تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے، پھر ہم کمرے میں آ گئے، میرا سر اپنی گود میں رکھا، کہنے لگے، میں نے آپ کو دیکھا تھا ایک دن جب آپ جلی ہوئی تھی، آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، آپ کے چاچو پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھی چاچو بہت پریشان ہے نا، سب میری وجہ سے۔ چاچو نے روتے ہوئے کہا، میں بہت مجبور ہوں۔ میں اس لمحے پاس ہی لیٹا ہوا تھا بیڈ پہ۔ میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ پہ فدا ہو گیا۔ آپ کے چاچو کسی کو اپنے گھر کے ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر رشتے والے کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا۔ نبیل کی اپنی دکان تھی کریانے کی، کافی بڑی، اللہ نے ان پہ بہت رحم کی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے، ان کو دیکھ کر مجھے زندگی سے محبت ہونے لگی، میرے ہر چھوٹے سے چھوٹے خواہش بھی پورے کرتے، جیسے میری دنیا بدل گئی۔ ان کو غصہ کبھی نہیں آتا، ہاں بس کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح، پھر میرے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ جب پہلا بیبی آنے والا تھا مجھے تو پلکوں پہ بٹھا لیا، کھانا تک اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، گھر کے کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھ لی۔ میں کوئی کام کرنے کا کہتی مجھے ڈانٹنے لگتے۔ میری زندگی میں سکون بھر دیا نبیل نے، مجھے مہنگے ہوٹلز میں ڈنر کے لیے بھی لے کر جاتے، اور ایک میں ہوں ان کی بازو پر سر رکھ کے بنا نیند نہیں آتی۔ ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی مجھے سخت لہجے سے پکارا ہو نبیل نے۔ چاچا چاچی کے گھر نہیں جانے دیتے کیونکہ نبیل نے منع کیا ہوا ہے۔ چاچی کی بدسلوکی میں تو بھول گئی ہوں لیکن وہ نہیں بھولے۔ ہم 3 بار عمرہ بھی کر آئے ہیں اور ایک حج بھی۔ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا ڈالا، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، میرے سر میں درد تھا، ابھی میرے آئل مساج کر کے گئے ہیں، مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو نبیل بچوں کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کی۔ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کیا؟ میرے نبیل سے شہزادی بھی ہوتے ہیں جو کسی دکھوں کی ستائی ہوئی لڑکی شہزادی بنا لیتے ہیں۔